السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ ان چار بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ انہی مہینوں میں سے ہے جو بابرکت اسلام میں بڑی و قدر کی نگاہوں سے ان مہینوں کو دیکھا جاتا ہے۔ انہی میں سے محرم الحرام بھی ہے۔ حرام کے معنی احترام والی چیز کو حرام اس لیے اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ حرام مراد وہ حرام نہیں ہے، جیسے مسجد الحرام کہتے ہیں، بیت اللہ کی مسجد کو مسجد حرام کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں ہر چیز کا احترام کیا جاتا ہے۔ ایک اعتبار سے وہاں شکار کھیلنا حرام ہے، اس لیے بھی اس کو حرام کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جوں کو مارنا بھی حرام ہے حاجی کے لیے۔ اس اعتبار سے حرام ہے کہ یہاں آپ خون نہیں بہا سکتے۔ جس طرح سے مسجد حرام کا ہم اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ہی مسجد حرام رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے محرم کے ساتھ بھی لفظ حرام لگا ہوا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک یہ مہینہ بھی بہت ہی احترام کے لائق ہے، بابرکت مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ لیکن اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے احترام والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے، لیکن ہم مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس میں شادی کریں کہ نہ کریں۔ محرم میں ہم منگنی کریں کہ نہ کریں، ہم سوال کرتے ہیں علماء سے۔ ہم دکان کی اوپننگ کریں یا نہ کریں محرم کے مہینے میں۔ یہ جو خیالات، یہ جو تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ شریعت کے خلاف۔ محرم کا مہینہ بڑا احترام والا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں جنگیں بند ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ اتنے احترام والے مہینے ہیں کہ اگر جنگ جاری ہو تو جنگ کو بھی بند کر دیا کرتے تھے، بھئی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، جنگ نہیں کرے، اتنا اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے محرم کے ساتھ بھی لفظ حرام لگا دیا گیا، یعنی اتنا احترام والا مہینہ ہے۔ جیسے مسجد بیت اللہ کے ساتھ یعنی مسجد حرام کے ساتھ حرام لگا ہوا ہے، اسی طرح سے محرم کے مہینے کے ساتھ حرام لگا کر کے بتا دیا کہ محترم مہینہ جس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں خاص طور سے محرم جو منانے کی جو چیزیں ہیں، حالانکہ دین جو ہے وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی جب حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم، یعنی آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کو بھی مکمل کیا، یعنی جو اسلام کی شکل میں نعمت ہے۔
یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت اسلام کی شکل میں ہم کو جو ملی ہوئی ہے، میں نے اسلام کو مکمل بھی کیا ہے اور تم کو یہ نعمت بھی پوری کی پوری دے دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بس میں تب راضی ہوگا جب تم اسلام پر قائم رہو گے، دین پر قائم رہو گے۔ میں نے جو مکمل دین تم کو دے دیا ہے اس پر قائم رہو گے تو تب میں راضی ہوں گا۔ اور اگر اس مکمل کیے ہوئے دین میں تم کوئی زیادتی کرو گے یا کمی کرو گے یا اپنی طرف سے کوئی چیزوں کو ملاؤ گے، وَرَضِيتُ، راضی کی بات نہیں، وہاں اللہ ناراض ہو جائے، کتنی الگ چیز ہو جائے۔ آج محرم کو ہم نے وہ اسلام سے جوڑ دیا، آج ہم نے محرم کو شریعت سے جوڑ دیا، آج ہم نے محرم کو قرآن سے سنت سے جوڑ دیا، حالانکہ محرم کا تعلق واقعہ کربلا کا تعلق کچھ تعلق نہیں۔ تعلق کا مطلب اللہ کے نبی کے 60-65 سال بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ کتنے سال بعد؟ 60 یا 65 سال بعد کربلا کا جو واقعہ پیش آیا ہے 60-65 سال کے بعد پیش آیا ہے، اور اللہ کے نبی 60-65 سال پہلے بتا رہے ہیں، دنیا سے جانے سے پہلے، رخصت ہونے سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے، حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہو رہی کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو کربلا کا واقعہ دین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ہاں شہید ہونا وہ الگ چیز، لیکن اس واقعے کو لے کر کے ہم مستقل طور سے 10 دن محرم بنائیں، یہ شریعت میں چیز داخل نہیں ہو سکتا کہ بھئی اس مہینے میں جو ہمارے تصورات ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں، جو ہماری مانسکتا ہے کہ بھئی اس مہینے میں امام حسین شہید ہوئے، خاندان شہید ہوا ہے، اس لیے غم سوار ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی کا خاندان تھا، اللہ کے نبی کے خاندان سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ کے نبی سے عشق یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ کے نبی کے خاندان کا درد یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنا اللہ کے نبی سے محبت کرنے کے برابر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس چیز کو اس انداز سے پیش کریں کہ آپ تمام شریعت کی چیزیں ایک طرف ہو جائیں اور یہ واقعہ کربلا ہی سب پر غالب آ جائے، ایسا نہیں، بلکہ واقعہ کربلا اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 65 سال بعد ہوا ہے۔ حضرت حسین چھوٹے تھے، اللہ کے نبی کے نواسے، اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، حضرت حسین، حضرت حسن، اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، آ کر کے اوپر سوار ہو جاتے تھے، کھیل کرتے تھے، اللہ کے نبی ان کو اوپر سے اٹھا کر کے نیچے بٹھا کر تب سجدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے نواسے تھے، چھوٹے تھے اس وقت اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ یہ جو دو میرے بیٹے ہیں، یہ حسن حسین ہے، یہ شہید ہوگا۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے کہ شہید کا مرتبہ بہت اونچا مرتبہ۔ ابھی محرم ہوئی، آج تو 4 محرم ہے۔ پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کی شہادت ہوئی ہے، پہلی محرم کو۔ حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر کا بہت اونچا مقام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر ہوتے، اتنا اونچا مقام۔ دیکھیے ابو بکر کے بارے میں نہیں کہا، حضرت حسن کے بارے میں نہیں کہا، حضرت حسین کے بارے میں نہیں کہا، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں کہا تو عمر کے بارے میں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا اللہ کے نبی کی ذات پر، اگر ہو سکتا تھا تو وہ عمر ہوتا۔ اتنی صلاحیتیں حضرت عمر کے اندر موجود تھی۔ ان کی شہادت کب ہو رہی ہے؟
یکم محرم کو، ہمیں پتہ نہیں، بس ہمیں تو 10 محرم کی شہادت کا پتہ کہ حسین شہید ہوئے۔ اور حضرت عمر کون تھے؟ اللہ کے نبی کے سسر تھے، اللہ کے نبی کے سسر، اور اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ عمر کو اسلام کی دعوت دے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے عمر کو مانگ کر کے لیا بھائی یہ لڑکا مجھے دے۔ ایک تو ایک لڑکے آ کر کے ایڈمیشن لے رہے ہیں، اور ایک ٹیچر کہے نہیں بھائی تو ہمارے اسکول میں چل، تیرا ایڈمیشن میں کراتا ہوں۔ ٹیچر خود کرانا اور ایک دوسرے لوگ آ کر کے خود اسکول میں ایڈمیشن لینا، بہت بڑا فرق ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں دعا کی کہ اللہ عمر کو ہدایت دے اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے اللہ کے نبی کی، تو اللہ کے نبی نے مانگ کر کے لیا حضرت عمر کو۔ ان کی شہادت یکم محرم کو ہو رہی ہے، دردناک شہادت ہو رہی ہے، اور 22 لاکھ مربع میل کے مالک اس وقت کے حکمران تھے، اس وقت کے امیر المؤمنین تھے۔ اتنی بڑی شہادت اس وقت ہوئی تھی۔ پیچھے سے خنجر بھونکا گیا، نماز کی حالت میں بھونکا گیا، مسجد نبوی کے اندر بھونکا گیا۔ لیکن ہمیں یہ شہادت یاد نہیں۔ اللہ کے نبی سیدھے یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ 60-65 سال پہلے دین مکمل ہو چکا ہے۔ جیسے ہم حضرت عمر کی شہادت نہیں مناتے، اسی طرح سے ہم امام حسین کو نہیں مناتے، اس لیے کہ شہادت کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا مقام ہے، وہ رونے کا مقام نہیں ہے، خوش ہونے کا مقام ہے، خوش ہونے کا مقام ہے۔ شہید ہونا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ تعالیٰ جو کیٹیگری بنائی ہے، نبیوں کا مقام ہے، پھر صدیقین کا مقام ہے، پھر شہیدوں کا مقام ہے، والشہداء والصالحین، اس کے بعد نیک لوگوں کا نمبر آتا ہے۔ بتائیے کتنا اونچا مقام شہید کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ دعا مانگی کہ میں جب بھی زندہ ہو جاؤں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی جیسی شخصیت جو معصوم ہیں، جن پر کوئی گناہ نہیں، ایسی شخصیت شہید ہونے کی دعا مانگ رہی ہے، اور جن کو اللہ نے شہید ہونے کا مقام دے دیا ان کو کتنا اونچا مقام۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جنہوں نے 70 یا 72 جنگیں لڑی، ایک نہیں دو نہیں، کتنے 70 یا 72 جنگیں لڑی ہیں، اور ہر جنگ میں اسی نیت سے جاتے تھے کہ میں اس جنگ میں شہید ہوں گا، یا تو فتح کروں گا یا شہید ہوگا، میں اللہ کے راستے میں جان دے دوں گا۔ لیکن 70-72 جنگیں لڑی، لیکن کبھی جنگ کے میدان میں ان کا انتقال نہیں ہوا، نہ شہید ہوئے، نہ ان کے مقابلے کا کوئی ایسا ان کے سامنے آیا جو ان کو مقابلہ کر سکے۔ اپنے بستر پر ان کا انتقال ہوا۔ تو شہید کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، وہ اللہ کے یہاں ہے، وہ جس کو شہید کرنا چاہے اسی کو شہید کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خالد بن ولید کا مقام کھٹ گیا، نہیں، ان کے مقدر میں شہادت یعنی میدان جنگ میں شہادت نہیں تھی۔ اور کیوں نہیں تھی؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کا جو نام رکھا تھا سیف اللہ، خالد سیف اللہ نام رکھا تھا، اللہ کے نبی نے رکھا تھا لقب۔ سیف اللہ کے معنی کیا تھے؟ اللہ کی تلوار۔ کیا تھے معنی؟ اللہ کی تلوار نام رکھا تھا خالد سیف اللہ کا، جنہوں نے 72 جنگیں لڑی۔ جس جنگ میں خالد سیف اللہ ہوا کرتے تھے، خالد بن ولید ہوا کرتے تھے، وہ جنگ ہارا نہیں، فتح ہو کر گیا۔
کسی نے سوال کیا کہ 72 جنگیں لڑی اور شہید ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے بستر پر ان کا انتقال ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ان کا نام رکھا تھا سیف اللہ رکھا تھا۔ سیف اللہ کا میننگ ہے، مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ اللہ کی تلوار کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اللہ کی تلوار کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے اللہ کے نبی کے رکھے ہوئے نام کی لاج رکھی کہ کبھی بھی جنگ کے میدان میں سیف اللہ کو شکست نہیں ہونے دیں۔ تو اتنا اونچا مقام کے 72 جنگوں میں تمنا کر رہے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو امام حسین شہید ہوئے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ شہید کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوا کرتا ہے۔ یہ رونے کا مقام، غم کرنے کا مقام، چھاتی پیٹنے کا مقام، چابک کھیلنے کا مقام، آٹے باندھنے کا مقام، فلاں کا مقام، اس کا مقام، فقیر بننے کا مقام نہیں، خوش ہونے کا مقام ہے کہ ہمارے بڑے ایسے تھے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ہمارے بڑے ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے سامنے گردن کٹائی لیکن دشمنوں کے سامنے جھکے نہیں، مقابلہ کیا ڈٹ کر کے۔ یہ کیا غم کرتے بیٹھے ہیں؟ عرب کے علماء دیوبند آتے رہتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا کر کے وہ جو عرب کے علماء آئے تھے باہر ذرا ٹہلنے کے لیے نکلے۔ وہ محرم کا مہینہ تھا، تعزیہ نکل رہا تھا، اور ادھر کا تو محرم اور بھی زیادہ ہی خطرناک ہوتا ہے، یوپی سائڈ نہ تو چابک کھیلتے ہیں، وہاں چاقو چھرے کھیلتے ہیں، تلواریں کھیلتے ہیں، بس وہ مناتے جا رہے ہیں۔ وہ جو علماء کی جماعت آئی تھی انہوں نے پوچھا بھئی یہ کیا شور ہو رہا ہے؟ اپنے میزبان سے پوچھا یہ کیا جلوس نکل رہا ہے، یہ کیا شور ہو رہا ہے؟ وہ جو مہمان تھے دیوبند کے عالم دین وہ کہنے لگے اصل میں یہ محرم کا جلوس ہے۔ اس عرب نے کہا اچھا یہ جلوس کیوں نکال رہے ہیں، کس کا جلوس نکال رہے ہیں؟ کہنے لگے امام حسین کا جلوس نکال رہے ہیں۔ اچھا امام حسین کیا نہیں سمجھے ہم؟ نہیں وہ شہید ہوئے تھے اس لیے ان کا جلوس نکال رہے ہیں۔ اچھا ایسی بات ہے، ان کو آج اطلاع ملی شاید کہ امام حسین شہید ہوئے۔ کیا کہتے ہیں عرب؟ ان کو آج اطلاع ملی آج کہ امام حسین شہید ہوئے اس لیے جلوس نکال۔ ارے بھائی 1400 سال ہو گئے امام حسین کو شہید ہو کر کے، ان کے کہنے مطلب یہ تھا کہ آج اگر اطلاع ہو گئی تو چلو غم منا لو، لیکن 1400 سال 1450 سال گزر گئے ابھی بھی غم منا رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات کی صارف نے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ان کو آج ہی اطلاع ملی ہے امام حسین کا شہید ہوا اس لیے ان کو غم ہوا ہے۔ نہیں میرے دوستو، واقعہ کربلا کا اور شریعت کا یہ تعلق نہیں ہے کہ بھئی تم محرم مناؤ، حضرت حسین کا مناؤ، حضرت حسن کا مناؤ، اس سے بڑے بڑے تفصیل سی باتیں آئی محرم سے متعلق، بڑی گہری باتیں بھی آ چکی ہیں، مجھے اس پہ نہیں جانا، صرف یہ بتانا ہے کہ محرم کا تعلق جو محرم کی فضیلت ہے وہ کربلا کے واقعے کی وجہ سے نہیں ہے۔ کربلا کا اور محرم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں ہمیشہ رہے۔ کربلا کا اور محرم کا، امام حسین کا، امام حسن کا یا اللہ کے نبی کے گھرانے کا محرم سے کوئی تعلق نہیں، بس محرم کا مہینہ ہے، وہ اللہ کے نبی کا گھرانہ ہے، امام حسین شہید ہوئے ہیں، بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے ہو،
لیکن محرم کا اور واقعہ کربلا کا کوئی تعلق نہیں۔ محرم اللہ یعنی حضرت حسین کے پیدا ہونے سے پہلے محرم موجود ہے۔ حضرت حسین کے پیدا ہونے سے پہلے محرم میں روزہ رکھتے تھے۔ حضرت حسین کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے محرم کی فضیلت بتائی ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت حسین کے پیدا ہونے کے بعد یہ فضیلت شروع ہوئی، نہیں، یا حضرت حسین کے شہید ہونے کے بعد یہ فضیلت شروع ہوئی، نہیں، محرم کا مہینہ پہلے سے ہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام مکمل ہو گیا، 60-65 سال مکمل ہو گئے، اس کے بعد کربلا کا واقعہ ہوا۔ اس لیے کربلا کا واقعہ اور محرم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ نہیں کہ کربلا کے واقعے کی وجہ سے آپ نے غم منانا، نہیں، یہ غم کا مہینہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے بھی بتایا نا کہ 4 جو مہینے ہیں اللہ کے نبی یعنی اللہ کے نزدیک بہت محترم مہینے ہیں، بہت اللہ کے نبی کے یعنی شریعت کے اندر یہ معظم اور محترم مہینے ہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے، اس میں غم نہیں منایا جاتا۔ آدمی پوچھتا ہے محرم کی آج فلاں تاریخ ہے، میں دکان اوپننگ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ کیا بتائیں کیا بتائیں گے بھئی؟ جیسے اور مہینے اسی طرح یہ بھی مہینہ ہے، بلکہ محرم کا مہینہ تو اور بھی اچھا مہینہ ہے، اس میں تو اور زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اچھا مہینہ ہے، اسے غم کا مہینہ بنا لیا۔ نہیں، یہ تو احترام کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، تعظیم کا مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 یا 65 سال بعد شہید ہو رہے کربلا کے میدان میں، بس اتفاق سے وہ محرم کا مہینہ تھا، اتفاق کی بات ہے کہ وہ محرم کا مہینہ تھا۔ اب ہم روزے رکھتے ہیں، روزے یہ نہیں کہ امام حسین کے غم میں رکھ رہے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے، ابھی تو کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، اس وقت وہاں یہودی روزہ رکھا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر۔ پوچھا بھئی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، حالانکہ 10ویں محرم کا روزہ پہلے فرض تھا۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی کی زمانے سے پہلے 10ویں کا روزہ فرض تھا۔ بہرحال مدینہ منورہ اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم کا۔ ان سے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی، ظالم بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی تھی، اس لیے اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو موسیٰ تو میرے بھائی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، پھر تو میرا زیادہ حق ہے کہ میں بجائے 1 روزے کے 2 روزے رکھوں۔ یہ شروع اللہ کے نبی نے کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ 2 روزے رکھوں گا، 9ویں کا اور 10ویں کا رکھوں گا 2۔ یہ فضیلت ہے۔ یہ کب کی فضیلت ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی اپنی زبان سے بتا رہے ہیں، تو کربلا کے واقعے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کربلا کا واقعہ اللہ کے نبی کے 64-65 سال بعد ہوا، لیکن ہم دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس لیے روزہ رکھا رہے ہیں، اور اگر 9ویں 10ویں کا اگر زندہ رہا میں 2 روزے ضرور رکھوں گا۔ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں یہودیوں کی مخالفت کروں، اس لیے اگر وہ 1 رکھتے ہیں تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات آج وہی کہ 2 روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان شہید ہوا ہے اس لیے رکھے جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کربلا کے واقعے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی نے 65 سال پہلے بتا دیا اس روزے کی فضیلت کے بارے میں۔
یہ بتایا کہ اس کے دن 10 تاریخ کو جو اپنے گھر والوں پر غصات کرے گا، گھر والوں پر اچھا پکا کر کے اچھا بنا کر کے کھلائے گا، اور دنوں کے مقابلے میں 10ویں محرم کو اچھا بنا کر کے کھلائے گا، اچھا پکا کر کے کھلائے گا یا اچھا لا کر کے کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کیا کریں گے؟ پورے سال روزی میں برکت دیں گے۔ لیکن یہ برکت واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں آ رہی، بلکہ واقعہ کربلا 65 سال بعد ہوا۔ بعض پوچھتے ہیں وہ عورتیں، بھئی ہمیں روزہ رکھنا چاہ رہے تھے لیکن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، تمہاری مجبوری ہے، تم نہیں رکھ سکتے، کوئی فرض روزہ تو ہے نہیں، یہ ایک مستحب روزہ ہے۔ فرض روزہ تو صرف رمضان کا روزہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو روزہ ہوتا ہے یہ فرض روزہ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کو موقع نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں یا آپ نہیں رکھنا چاہتے، یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ ہاں، جو رکھے گا اللہ اس کو ثواب دیں گے، وہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی، لیکن اس فضیلت کا، اس روزے کے ثواب کا کربلا کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں، اللہ نے ہم کو اہل سنت والجماعت میں بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ کس میں پیدا کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، اور ہم کام دوسرے فرقوں کے کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے عقیدے کو، عبادت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دوسروں کے عقیدوں کو اپنے اندر لے لیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو سمجھا دیا ہمارا نام کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے۔ ہم نے دوسرے فرقوں کے عقیدوں کو اپنا بنا لیا ہے۔ علماء دیوبند کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، احمد رضا خاں بریلوی، مولانا احمد رضا خاں بریلوی کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سب نے ناجائز اور حرام لکھا ہے۔ محرم کے اندر یہ تمام چیزیں کریں جو ہم بیکار کی چیزیں رسم و رواج کرتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا شیوا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی عبادت کو، اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا، دوسروں کے عقیدوں میں گھس گئے ہیں، دوسروں کی عبادتوں میں مشغول ہو گئے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ہیں کون۔ اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں سے بنایا ہے، ہم اسی پر قائم رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ ہم دوسری طرف نہیں جھانکیں گے، خود بھی بچیں گے، بچوں کو بھی بچائیں گے، اور بتائیں گے بھی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ دین اللہ کے نبی کے زمانے میں مکمل ہو گیا ہے۔ حجۃ الوداع جو آخری اللہ کے نبی کا حج تھا، اس میں آیت نازل ہو چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اللہ کے نبی کے حیات میں مکمل ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کربلا کا واقعہ نہیں ہوا ہے، 60-65 سال بعد ہوا ہے۔ اس لیے محرم کا اور کربلا کا کوئی تعلق نہیں، غم کا اور واقعہ کربلا کا محرم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، واقعہ کربلا کا اور روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی چیزیں، حسین شہید ہو رہے ہیں، شہید کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ایک مسلمان کسی کی شہادت پر غم کے آنسو نہیں بہاتا، بلکہ خوشی کے آنسو بہاتا۔ اسلام میں شہید ہونا بہت بڑا مقام اور مرتبہ، اس لیے جو صحیح مومن ہوگا، صحیح مسلمان ہوگا، حسین کی شہادت پر کبھی غم نہیں منائے۔ حضرت عمر جیسی شخصیت یکم محرم کو شہید ہو رہی ہے، آج 4 محرم ہے، آج سے 3 دن پہلے ان کا دن تھا، کسی کو نہیں پتا کہ حضرت عمر شہید ہوئے 1 تاریخ کو، لیکن ہمیں امام حسین کا پتا ہے کہ وہ شہید ہوئے۔ ذی الحجہ کا مہینہ گیا ہے، حضرت عثمان غنی اللہ کے نبی کے داماد
جنہوں نے اسلام کو تقویت دی، ہر طرح سے مدد کی۔ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، حضرت عثمان غنی نے کنویں خرید کر کے دیے، مسلمانوں کو وقت کیا، لو یہ مسلمانوں کے لیے کنواں ہے، تم پیو پانی۔ اس وقت پانی کنواں خرید کر کے دینا اربوں روپے کی جائیداد ہوا کرتی تھی۔ آج کے زمانے میں اس وقت عرب کے ممالک میں پانی کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے۔ ایسے حالات میں حضرت عثمان غنی نے کنویں کے کنویں خرید کر کے امت کے لیے وقف کیے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے حضرت عثمان غنی پر بیعت کی ہے کہ گویا میرا ہاتھ گویا عثمان کا ہاتھ ہے۔ اتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو دی اور فرمایا اگر اور بھی میری بیٹیاں ہوتی تو عثمان ہی کو دیتا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ جب انسان داماد کو چنتا ہے ایسے ویسے نہیں چنتا، سب کچھ دیکھ کر کے چنتا ہے، اس لیے کہ جگر کا ٹکڑا داماد کے حوالے کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 اپنے جگر کے ٹکڑے عثمان غنی کے حوالے کیے۔ پتہ ہے جن صحابی نے مسلمانوں کو امت مسلمہ کو کنویں وقف ہیں خرید کر کے اپنے پیسوں سے، گھوڑوں جیسی جنگ کے لیے انہوں نے کئی ہزار گھوڑے جنگ کے لیے دیے ہیں، کئی ہزار اونٹیں جنگ کے لیے دیے ہیں، ساز و سامان کے ساتھ دیا ہے۔ اتنی بڑی مدد امت مسلمہ کی ہے۔ جب وہ شہید ہو رہے ہیں تو 40 دن تک ان کو پیاسا رکھا گیا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 72 گھنٹے نہیں۔ کتنے؟ 40 دن پیاسے رہے ہیں۔ حضرت حسین کو 72 گھنٹے پیاسا رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی کو 40 دن پیاسا رکھا گیا۔ اس کو رکھا گیا جس نے کنویں کی کنویں خرید کر کے امت کو وقف کیے تھے، لو پانی پیو۔ آج وہی امت عثمان غنی کو 40 دن بھوکا رکھ رہی ہے، پیاسا رکھ رہی ہے، لیکن ہمیں ان واقعات کا کچھ پتہ نہیں، جن حالت میں ان کو شہید کیا گیا کچھ نہیں پتا۔ بس دوسرے فرقوں کی وجہ سے ہمارے اندر وہ چیزیں آ گئی، ہم اتنا بڑا غم منانے کے لیے ذی الحجہ میں عثمان غنی ادھر حج کا موقع ہے، ادھر ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ یہ ابھی گیا ذی الحجہ کا مہینہ، اب یکم محرم اور عمر کی شہادت ہو رہی ہے، کچھ نہیں پتا ہمیں پتا ہے 10 محرم کا پتا ہے، امام حسین کا پتا ہے، اس کے علاوہ کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی بھی زندگی بھر اور کبھی یا کبھی سال بھر نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، صرف انہیں محرم کی یاد آ جاتی ہے۔ سنبھلو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے عقیدوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کی نسلوں کی ایمان کو بچاؤ۔ بھیانک دور سے ہم گزر رہے ہیں، نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہر طرف سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ انہیں فرقوں کی وجہ سے ہمیں بانٹ دیا گیا، بانٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم بھی بٹ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھو، اللہ نے ہمیں مضبوط عقیدہ دیا ہے، مضبوط ایمان دیا ہے، مضبوط اسلام دیا ہے اور مکمل اسلام دیا ہے۔ اس میں کسی قسم کی داخل کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ ہم نئی نئی چیزیں لا کر کے ڈالتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے نسلوں کی تربیت کرو، انہیں دیندار بناؤ، نیک بناؤ، بدعت و خرافات سے بچاؤ، ورنہ یہی نسل بڑے ہو کر کے تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے گی، تب پتا چلے گا کہ ہم نے اولاد کو کیا دیا۔ یہی ایمان نکل جائے گی، ایمان سے اللہ حفاظت کرے، تب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اولاد کی تربیت کا بڑا مسئلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ اولاد کو پالنا نہیں ہے، اولاد کو پیٹ بھرنا نہیں ہے، اولاد کو ایجوکیشن دینا نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے تربیت کا۔ اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہے، ماں باپ کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اور اگر اولاد کی تربیت دیندار بن رہے ہیں تو ماں باپ ان کے ذریعے سے جنت میں جائے۔ اس لیے اپنی اولاد کو صحیح چیز کا علم دو، صحیح ماحول بناؤ، صحیح چیز پیدا کرو، غلط فرقوں میں جانے سے بچاؤ۔
آج امت کو ایک جٹ رہنے کی، اپنے آپ کو جڑ کر کے رہنے کی، اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے دینی ماحول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچاؤ۔ دشمن موقع کی تلاش میں ہے، دشمن کو ذرا موقع چاہیے، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے پوری امت کو کٹگرے میں کھڑا کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں، صرف فضیلت یہ ہے محرم کی کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھا جائے، اتنی ہے۔ اگر حیثیت تو رکھے، اگر دل چاہے تو رکھے، اور اگر نہیں رکھنا ہے تو کوئی بات، کوئی فرض روزہ نہیں ہے کہ رکھنا ہی ضروری ہے، یا جس نے رکھا ہے نہیں رکھا ہے اس کو تانے دے رہے دیکھو روزہ بھی نہیں رکھا۔ نہیں، اللہ نے جس کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، روزہ رکھے، بہت اچھی بات ہے، اسے فضیلت ہو جائے گی۔ لیکن واقعہ کربلا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو بہترین احترام والا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں شادیاں کریں، اس مہینے میں منگنیاں کریں، اس مہینے میں جو کام کرنا چاہیں کریں، کوئی بھی یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ یہ ذہنوں سے نکال دیں، یہ اپنی مانسکتا جو ہو گئی ہے اس کو ختم کریں۔ یہ غیروں کی طرف سے، غیر فرقوں کی طرف سے ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے۔ تمام علماء کا اس پر فتوے ہیں، کتابیں پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ اس لیے اس کا احترام کریں۔ محرم آ رہا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اپنے آپ کو زیادہ جوش میں نہ جائیں۔ بعض مرتبہ کیا بچے کر رہے، بعض مرتبہ بچے بڑے حالات پیدا کر دیتے ہیں، پھر وہ پوری مصیبت بڑوں پر آ جاتی ہے۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جو اپنے بچے ہیں ان کو کنٹرول میں رکھیں، ان کو بتائیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ اس لیے تمام چیزیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح دین پر، مکمل دین پر ہمیں چلنا نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔